خواہش مند ہے، جی ٹھیک ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے انصاف ملے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں بدلتی، جی ٹھیک، جن کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے انسانوں کے دلوں میں، جب تک کہ سوسائٹی کہیں ایسی نہ بن جائے جو آئیڈیل ہو، جی ٹھیک جو ہے، کہ بہت مشکل کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی تو جب تک یہ جنگ جو ہے تفاوت کو ختم کرنے کی یہ قائم رہے ہمیں نظر آتی ہے، تب تک ہم سمجھتے وہ ہیں کہ شاعری فیض کی بھی شاعری زندہ جو ہے رہے وہ بھی وہاں پہ زندہ رہے گی۔ میں اگلے مرحلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم یہ سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں کہ فیض غالب اور میر کے بعد اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، یہ کس حد تک درست ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہے؟ اور جو آپ اس کے بارے میں آپ کی رائے ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اگر آپ سنانا چاہیں فیض کی کوئی چیز۔ وہ میں یہی چاہتا تھا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں مثلاً میں دلچسپ بات یہ ہے کہ فیض صاحب کے ہاں 14 اگست پر آپ کو کئی نظمیں لکھی ہوئی، میں نے بھی وہ نکالی تھی، وہ کئی پڑھی تھی، نظمیں۔ ہاں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے لیے اس دن کی بڑی اہمیت ہے، ورنہ وہ نظم کیوں لکھتا؟ اور آپ دیکھیے کہ ہر مرتبہ وہ تکلیف میں ہے، تکلیف میں ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، جی ہاں، کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ اب یہ ہے کہ 47 میں ایک نظم انہوں نے لکھی، اس وقت تو چلیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ملک بنا ہے، جی ٹھیک ہے، ابھی حالات ایسے ہیں، مہاجرین سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، بھارت نے ہمارا پیسہ روک لیا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ذرا لگتا ہے شاید جلدی، جی ٹھیک ہے، لیکن جب حالات کا تسلسل رہا جی ٹھیک ہے، اور چلتا رہا اور تو پھر وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بالکل جسٹیفائیڈ ہے وہ نظم۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اب اگر آپ ان نظموں کو دیکھیں، اور یہ ان نظموں میں سے ہے جس پہ اعتراض بھی بہت ہوا، لیکن اب آپ اس کا آخری حصہ تھوڑا سا میں پڑھ دیتا ہوں کہ کہاں سے آئی نگار صبا، کدھر کو گئی، ابھی چراغ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، چلے چلو نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ اب یہ 47 کی بات ہے، اس وقت تو شاید میں بھی پڑھ کر یہ محسوس کرتا کہ ذرا جلدی کی، لیکن اب آپ دیکھیے کہ 2012 ہو گیا ہے اور یہ نظم لیکن اتنے ہی تازہ ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے، یہ تکلیف دہ بات۔ کتنی تکلیف دہ۔ اسی طرح سے اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اگر آپ اس نظم کے لکھنے والے کی نفسیاتی کیفیت کی تحلیل نفسی کریں خواجہ صاحب، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدمی جس نے بہت خواب دیکھے ہیں اور جو امیدیں لیے ہوئے ہیں اور جو انتظار نہیں کر پا رہا ہے کہ کیسے لوگوں کے حالات میں بہتری ہو، تو اس کو 1 سال بھی جو ہے وہ گراں گزر رہا ہے۔ جی ہاں، تو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے۔ اب تھوڑا سا جمپ لگا کے آگے آ جائیں، یہ نظم یوم آزادی 14 اگست 1967 کو لکھی، جی ٹھیک، اور یہ ہے تقریباً 20 برس کے بعد، 20 برس بعد۔ یہ ہے دعا، جی، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، واہ، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں، آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرینی فردہ بھر دے۔ کتنی زبردست واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر، نہایت خوبصورت، سبحان اللہ، پلکوں پر کیا بات ہے، کیا انہوں نے مصرع بنایا، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے گا کہ تقریباً جیسا آپ فرما رہے ہیں 20 سال گزر گئے ہیں اور حالات جوں کے توں چل رہے ہیں، ٹھیک، تو اور وہ شخص جس نے کہ 1947 میں ایک بات محسوس کی تھی، وہ 67 میں بھی اس نے محسوس کی، اس کے بعد بھی محسوس کی، اور وہ چیز اس کے لیے تکلیف دہ ہے، تکلیف دہ کہ یہ وطن کہ جو اس طرح حاصل کیا گیا اور اس کے بعد یہاں کیا ہوا اور کون مسلط ہوئے اور کیا ہوا، اور لوگوں کو نہ انصاف ملا نہ ان کو بنیادی ضروریات ملی، تو یہ شاعری اس لحاظ سے اپنے اسلوب کے ساتھ ساتھ اپنے موضوعات کے لحاظ سے بھی تازہ معلوم ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جاوید اختر صاحب اور شبانہ اعظمی دونوں کے ہمارے پاس کامنٹس ہیں۔ جی ہاں، جاوید اختر صاحب اور شبانہ اعظمی نے گفتگو کی تھی، پاکستان ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو کی تھی فیض صاحب کے حوالے سے، وہ دیکھتے ہیں۔
آپ کا شاید پہلا انٹرویو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کے. میں اب فیض کی آئیڈیالوجی کے علاوہ جاوید آپ سے تھوڑا سا کچھ ان کی شاعری اور آپ what do you find in it? What is it so important? دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعریف کرنا بھی تہذیب سے باہر بات ہے. اب میں یہ کہوں شیکسپیئر بہت اچھی پلے لکھتا تھا تو ایک محمل سی بات ہے، یا بیتھوون نے تو صاحب کیا اچھی میوزک ہے اس کی، یا مائیکل اینجلو مجسمے اچھے بناتا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ صرف ان کا نام عقیدت سے لے لیتے ہیں، قصہ ختم ہو گیا. یہ اپنے اندر ساری تعریف اپنی یہ ہے کہ یہ مائیکل اینجلو ہیں، بس یہی تعریف ہے ان کی. اسی طرح فیض صاحب کی کیا کوئی تعریف کرے گا اور کیا بتائے گا، اور صاف کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، فیض کافی ہو گیا. لیکن بہرحال آپ کہہ رہے ہیں تو میں کچھ عرض کرتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فن جو ہے، جو آرٹ ہے، وہ آرٹسٹ اور اس کے ویور یا لسنر کے درمیان کہیں مکمل ہوتا ہے. اور اچھا فنکار ہی وہ ہوتا ہے جو اپنے قاری، اپنے سامع کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے. وہ ایک ایسا شعر دیتا ہے اسے، ایک ایسی نظم دیتا ہے، ایسی غزل دیتا ہے جو اس کے ذہن میں جا کے پگھلتا رہے اور اس کی عجیب عجیب صورتیں بنتی رہیں اور تصویریں نئی نئی بنتی رہیں. ہر بار وہ شعر پڑھے اور ہر بار ایک نیا کیف اس میں محسوس کرے. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں نہر پہ چل رہی ہے پنچکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی، ختم ہو گئی بات، اب یہی رہے گی آپ جتنی بار پڑھیں. لیکن فیض صاحب کے ہاں جو میٹافر ہے، جو ان کے ہاں جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی ہے، وہ لیئرڈ ہے. وہ ہر بار جب آپ اسے محسوس کرتے ہیں اس میں جو تصویریں بنتی ہیں جس طرح سے، وہ ہر بار پگھلتی ہیں اور ہر بار اسے آپ کے اپنے تجربات کو، آپ کے اپنے احساسات کو، آپ کے اپنے شعور کو اس میں شامل کرتی ہیں اور ہر بار ایک نیا پیٹرن بنتا ہے. اور میں یہی عرض کیا تھا میں نے وہاں جہاں ہم بات کر رہے تھے لمس میں، کہ فیض صاحب کی شاعری مجھے چاندنی کی طرح لگتی ہے. چاندنی میں ایک عجیب خوبی ہوتی ہے کہ وہ مکان ہو، راستہ ہو، پگڈنڈی ہو، کھیت ہو، محل ہو، جھوپڑا ہو، کھنڈر ہو، کھلیان ہو، تالاب ہو، جوہر ہو، جس کے اوپر پڑتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. کیا بات. آپ دیکھیے کہ آپ کو فیض صاحب کی شاعری میں ہر شے مل جائے گی، ہر احساس اور شعور ملے گا. تلخی نہیں، بٹرنس اور کڑواہٹ نہیں، نام کو نہیں. ایک شاعر جو ہے وہ اگر زندہ کی، جیل کی صبح کو بھی دیکھتا ہے یا اس کی شام کو بھی دیکھتا ہے، یا کبھی جب بہت ہی دکھی ہے، بہت ہی اس کا دل زخموں سے چور ہو گیا ہے اور وہ شکایت بھی کرتا ہے اپنے معاشرے سے، اپنے وطن سے، تو اس میں بھی محبت ہی بھری ہوئی ہے. اس میں بھی اتنی عاجزی ہے، اتنا انکسار ہے کہ انتہا نہیں. اب عاجزی اور انکسار میں اردو شاعری میں اکثر کچھ سیلف پٹی شامل ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو فیض کی تمام شاعری میں سیلف پٹی کہیں نہیں. بالکل. یہ ایک خوددار آدمی کی ہیوملٹی ہے، یہ ایک انتہائی خود اعتماد انسان کا انکسار ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. مطلب میں تو وہ مصرع پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا یاد آتا ہے، حالانکہ ان کی تو ساری نظمیں غزلیں کون بھول سکتا ہے. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری. آپ یہ دیکھیے یہ ایک کس قدر مہذب اور کتنی منکسر المزاجی کی بات ہے. تصویریں کہ وہ شب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی سیاہ چادر پر جا بجا رقص میں آنے لگے چاندی کے بھنور، چاند کے ہاتھ سے تاروں کے کمل گر گر کر ڈوبتے تیرتے مرجھاتے رہے، کھلتے رہے، رات اور صبح بہت دیر گلے ملتے رہے. اب آپ جتنی بار آپ اسے پڑھیں گے اس میں کچھ ہے کہ اب جیل میں ایک انسان بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بجھا ہے روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھی ہے سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی. تو یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے، یہ اس کی جو استھیٹکس، اس کی جو جمالیات ہیں وہ ایسی ہیں.
اور وہ ایک استعارہ لیں گے، استعارہ حقیقت بن جاتا ہے، پھر جب وہ حقیقت بن جاتا ہے تو اس میں نئے استعارے نکلتے ہیں، پھر وہ حقیقت بن جاتے ہیں تو اس میں نئے استعارے نکلتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ایک ایسی طلسمی دنیا بنتی ہے جس میں ہر بات سچ ہے۔ بالکل، اور آپ گم ہو جاتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ اس جادو کی نگری میں ہر بات سچی ہے اور ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے۔ بجھا ہے روزن زنداں تو ہم نے جانا ہے۔ علی رضا صاحب، کیا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بڑی مشہور نظم ہے دشت تنہائی میں، کیا کہنا؟ اے جانے جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب۔ پیش کرتا ہوں۔ ایک تھوڑی گستاخی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں کر لوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ طلب امتیاز صاحب ہیں میرے ساتھ، ڈھولک پہ چندو صاحب ہیں، اظہر صاحب ہیں بیس گٹار پہ، جابر علی ارشد صاحب ہارمونیم پہ، طاہر صاحب، اور باقر صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اقبال صاحب ہیں۔ تو میں یہ چاہتا تھا، یہ میرے پہ قصد تھا کہ میں ان کا ذکر ضرور کروں، اور ان کے ساتھ ہی ہماری خوبصورتی ہے۔ جی دشت تنہائی جانے جان لرزا ہے، علی صاحب ایک منٹ، ابھی آ رہے ہیں۔ فراق نو کتھے تسی ریٹ کردے ہو؟ بڑے 5-6 غزل وہ اس دور کے اس میں تو آ جاتے ہیں۔ ان میں تو آ جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، پاور فیلئر تھا، اور رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ علی رضا صاحب، جیسے آپ شعر پڑھتے ہیں میرا جی چاہتا میں ایسے ہی گاؤں، جو آپ کا پڑھنے کا لہجہ ہے پتہ نہیں ہمارا کب ہو گئے۔ نہیں محبت ہے۔ سے تیرے سانس کی آنچ اپنی خوشبو میں چمکتی ہوئی مدھم مدھم
دھڑکتی ہو قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نہاد یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح ہے فراق ڈھل گیا ہے ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی راہ کیا کہنا، نہ صرف فیض صاحب کی یاد تازہ ہوئی، اقبال بانو صاحبہ کی بھی یاد تازہ ہو گئی. کیا کہنے. ہم دیکھتے ہیں کہ سودا ہیں، ہم دیکھتے ہیں بعد میں پھر ہمیں اور بڑے بڑے شعراء ملتے ہیں، پھر فراق ملتے ہیں، پھر ہمیں جو ہم اثر بھی ہیں، کچھ تھوڑا سا لیٹ بھی ہیں، ان کے بعد بھی آئے ہیں، جون ایلی ہیں، منیر ہیں، پھر مجید امجد ہیں. یہ سارے لوٹ میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، نون میر راشد ہیں یقیناً، گو کہ غزل انہوں نے بالکل نہیں کہی لیکن نظم کے حوالے سے غالب، اقبال، میر کے بعد کیا ہم فوری طور پہ فیض صاحب کو یہاں فٹ ان کر سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دراصل شاہ صاحب کمپیریزنز جو ہیں نا یہ مشکل سوال ہے، سلپری ہوتے ہیں سلپری. اور کلاسیکل جو ہے اس کا مقابلہ جدید سے کرنا ویسے بھی بہت مشکل ہے. مشکل ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اصناف کا فرق ہو پھر بھی بہت مشکل ہوتا ہے تقابل کرنا. ٹھیک ہے. کچھ تو اصناف تھی بھی نہیں اس زمانے میں، اس زمانے میں تو یہ بڑا ہی مین ایک فرق ہے. اب یہ ہے کہ یقیناً ہماری کلاسیکل میں جو بڑے لکھنے والے ہیں ان کا جواب نہیں ہے، ویسا کوئی شخص دوسرا نہیں ملتا. ٹھیک ہے. مثلاً میر تو خیر سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن مثلاً ان کے ہم اثر ہیں سودا، جی ہاں. جن کے فیض صاحب بڑے قائل ہیں اور اکثر انہوں نے ذکر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ جیسی شہر شوب اس شخص نے لکھی ہے وہ اردو ادب کی تاریخ میں کوئی نہیں لکھ سکتا. ٹھیک. پھر اس کی حجویات ہیں، بظاہر تو لگتا ہے کہ بری سی صرف ہے، لیکن اس کے اندر ان حجویات میں پورا سماج ہے، پورا سماجی تنقید ہے. ہاں، اور جو کرافٹنگ ہے، جو ہنرمندی ہے، وہ کمال. اب نذیر اکبر آبادی کو آپ دیکھ لیجیے، وہ ایک دنیا ہے اپنی، اور وہ ایسی دنیا ہے کہ آپ اس میں کھو جائیں، اس میں نکلنا مشکل ہو جائے. پھر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، انیس کی اپنی ایک دنیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے نکل آئیے، غالب کا دور ہے. غالب اتنا بڑا شاعر ہے اپنے فکر کے لحاظ سے اور کرافٹ کے لحاظ سے، دونوں اعتبار سے. ٹھیک. اچھا، ان لوگوں کو اتنا عبور ہے نہ صرف اپنی زبان پر بلکہ فارسی پر، اور وہ اتنی روانی اور بے تکلفی سے لکھ دیتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ اتنی بنی سجی زبان ہے، انہوں نے قلم برداشتہ لکھ دی. واہ واہ واہ. اس لیے کلاسیکل دور کو تو میرا خیال ہے فی الحال ہم رکھتے ہیں الگ کر ایک طرف، الگ کر. اچھا، اب پھر اگر اس عہد میں آ جائیں جس میں فیض ہیں، میرا جی ہیں، منیر ہیں، اور دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہی بحث کرتے ہیں کہ بعد از اقبال کون بڑے لکھنے والے ہیں اور کن کو ہم نمایاں اہمیت دے سکتے. ٹھیک. اقبال تک کے لیے ایک الگ خانہ ہے، ایک الگ خانہ، اس میں کوئی جگہ نہیں پا سکتا. اب بعد از اقبال میں اقبال کے جو کچھ نوجوان معاصر ہیں جن میں کہ جوش ملی آبادی ہیں، جی ٹھیک ہے، حفیظ جالندری ہیں، اختر شیرانی ہیں، اور یہ فیض صاحب اور راشد خود یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان لوگوں سے سیکھا ہے. جی ٹھیک. اب فیض صاحب چونکہ ایک ترقی پسند تحریک سے منسلک شاعر ہیں اور ان کے موضوعات زیادہ تر اس تحریک کے ارد گرد ہیں، اگرچہ وہ ذاتی طور پر محسوس کیے گئے ہیں اور شدت سے محسوس کیے گئے ہیں.
اس کے برعکس راشد اور مجید امجد دونوں ایسے شاعر ہیں جن کے ہاں ایسے موضوعات ملتے ہیں کہ جو تنوع بہت ہے، تنوع کے ساتھ ساتھ جن میں بہت گہرائی ہے، جی ٹھیک، اور وہ بنیادی انسانی افکار ہیں، جی ٹھیک، یعنی انسان جو ازل سے سوچتا آیا ہے اور شاید ابد تک سوچتا رہے گا، اور جن کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ جی ایسے ہی، لیکن فیض صاحب میں موضوعات کا یہ انداز نہیں، فیض صاحب کلاسک کے ساتھ زیادہ منسلک ہیں ان کے مقابلے میں، کیونکہ کلاسیکی تراکیب، جی ان کا لہجہ جو ہے وہ ان کا زیادہ لہجہ، ان کے الفاظ، وہ ہمیں اس لیے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں کہ ہمیں کلاسیکل ایک طرح سے یاد آتی ہے، تکرار نہیں ہے ویسے، ٹھیک، یہ میں نہیں کہتا کہ تکرار ہے، لیکن یہ کہ وہ انداز تقریباً ویسا ہے۔ جی ٹھیک، لیکن آپ کو راشد کو پڑھ کر، حالانکہ بڑی بڑی تراکیب ہیں لیکن کلاسیکل ترکیب نہیں یاد آتی، ایک جدید لہجے کا، جدید لہجے ہوتا ہے، ٹھیک، اسی طرح مجید امجد کے اسلوب اپنا میں ڈکشن بہت ہے۔ عجیب و غریب تنوع ہے۔ ایسے ہی، اسی طرح میرا جی ہیں، میرا جی نے ایک اپنا انداز بنایا ہوا ہے، یعنی دھرتی کا اور دھرتی کے مظاہر اور دھرتی میں جو کچھ ہے۔ اچھا پھر یہ کیا فینومینا کیا ہوا؟ یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے اتنے آفاقی مضامین کو ٹچ کرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ فیض صاحب جو ہیں وہ ان سب سے زیادہ پاپولر شاعر جی، گنے جاتے ہیں۔ اس کی میرے نزدیک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں شاعروں کی جن کا میں نے ذکر کیا ہے تفہیم مشکل تر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی راشد کو سمجھنا بہت مشکل ہے، مجید امجد کو سمجھنا بھی خاصا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اس کی بہت سی نظمیں تو بڑے بڑے نقادوں پر واضح نہیں ہوتی۔ ٹھیک، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راشد، میرا جی اور مجید صاحب، خصوصاً راشد اور مجید صاحب، یہ خواص کے شاعر ہیں، عوام کے نہیں ہاں، ہیں؟ اور فیض جو ہیں وہ بیک وقت خواص اور عوام، خواص اور عوام کے شاعر، یعنی خواص بھی ان کو پسند کر لیتے ہیں اور عوام تک بھی ان کی شاعری پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان کی مقبولیت زیادہ ہے۔ ٹھیک، اچھا لیکن یہ جو اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی، لیکن میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا، یہ جو مشکل مضامین ہے، یہ مشکل آمیزی جو ہے، یہ تو ہمیں غالب کے یہاں بھی نظر آتی ہے، میر کے یہاں بھی نظر آتی ہے، کچھ زبان کی تبدیلی بھی ہو چکی ہے، اس کو تبدیلی کہہ لیجئے، ڈیٹیریشن کہہ لیجئے، جو چاہیے کہہ لیجئے، تنزلی کہہ لیں یا تبدیلی کہہ لیں، وہ بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ بھی ہمیں آج عوام و خواص دونوں میں مقبول نظر آتے ہیں۔ اقبال جیسا آدمی ہمیں عوام و خواص میں مقبول نظر آتا ہے، یہ باقی جو دو تین لارڈ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ خواص تک کیوں محدود ہو گئے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جن کو آپ نے کہا کہ عوام اور خواص میں مقبول ہیں، غالب مثلا آپ نے نام لیا، اقبال آپ نے نام لیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی شہرت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لکھنے والے ہیں، لیکن خواص میں ان اس کو طرح خود نہیں پاپولر پتا، نہیں ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ آپ انٹرویو کریں، انہوں نے سنا ہوا ہے کہ غالب بڑا شاعر ہے، وہ کہہ دیں گے کہ غالب بڑا شاعر ہے، آپ ان سے ان کے شعروں کی تفہیم مانگے وہ نہیں بتا سکتے، ٹھیک، کم و بیش یہی اقبال کی صورت ہے۔ لیکن فیض صاحب جو ہیں ان کا بہت سا کلام عام آدمی تک پہنچ جاتا ہے نسبتاً سہولت سے، نسبتاً سہولت، جبکہ راشد اور میرا جی اور مجید امجد یہ اتنی سہولت سے نہیں پہنچتے۔ ٹھیک، مثلاً آپ فیض کی کلیات کو ایک طرف سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس نقطہ نظر سے کہ ایک شخص جو کہ بہت زیادہ اس کی تربیت نہیں رکھتا شاعری کی، اس میں سے کتنی چیزیں پسند کرے گا تو خاصی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی جو وہ پسند کرے گا۔ کیا یہ بات کس حد تک درست ہے جی، کہ اگر عوام کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہ سطحی چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک حد تک درست ہے، اس لیے درست ہے، اس کی میں دوسری مثال آپ پہلے مکمل موسیقی سے دیتا ہوں۔ ٹھیک، مثلا کلاسیکل میوزک ہے اور بڑا گانے والا ہے، لیکن اس کو ہر آدمی اپریشیٹ نہیں کر سکتا، نہ اس کی باریکیوں کو اسے پتہ ہوتا ہے، جبکہ پاپولر سانگز جو ہیں یہ ہر آدمی کو پسند آتے ہیں، اور آپ ماہرین موسیقی یا اچھے گانے والوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ دوسرے درجے کی چیز۔ ٹھیک، اس کا اطلاق آپ شاعری پر کریں، ٹھیک، تو شاعری میں بھی جو چیزیں مثلا عام آدمی کو اپیل کرتی ہیں، جو خاص پڑھنے والا ہے اس کو بہت گہری چیزیں اپیل کرتی ہیں، ٹھیک، اور زیادہ خوبصورت، اور اس میں زیادہ مناسبت اور زیادہ ایک فضا اور زیادہ ایک امیج اور پڑھنے والے کی بھی ایک خاص طرح کی تربیت درکار ہوتی ہے۔ بالکل یہ بات ہے۔ فیض صاحب جو ہیں ان میں ایک چیز جو کہ مجھے
ان کے مداحین کو ہو سکتا ہے یہ گوارا نہ ہو، میں جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ ان میں ٹیکنیکلی کئی جگہ یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اس سے یہ بہتر ہو سکتے تھے اگر توجہ کی جاتی۔ ٹھیک، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ فیض صاحب نے جن حالات میں لکھا ہے اس میں ان کو دوبارہ دیکھنے کا موقع کم ملا ہے اپنی شاعری۔ ٹھیک، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی کریٹو آرٹ جو ہے اس پر لکھنا تو ایک چیز ہے، انسپیریشن سے لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو دیکھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، نوک پلک تکرار اس کی۔ کی جاتی ہے، نوک پلک سنواری جاتی ہے۔ جیسا کہ مرزا یگانہ کے بارے میں استاد بسم اللہ خان نے کہا تھا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے یگانہ چنگیزی سے کہا، دونوں دہلی ریڈیو اسٹیشن پر تھے، انہوں نے کہا آپ دن میں کتنے شعر کہہ لیتے ہیں؟ تو یگانہ نے کہا کہ بھائی میں بعض اوقات تو ایک شعر بھی نہیں کہہ سکتا دن میں، اور بعض اوقات بڑی مشکل سے ایک دو شعر کہہ سکتا ہوں، اور پھر میں لگا رہتا ہوں ان کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں۔ تو استاد بسم اللہ خان کہنے لگے کہ ریاض کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ واہ، اب شاعری کا ایک ریاض ہے ایک ریاض، اور موسیقی کا دوسرا ہے، ان سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے شاعر جو ہے وہ جب تک میں نے کوئی شاعر ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اگر ان کے مسودات آپ کو مل جائیں جی اس میں اقبال جیسا آدمی، جی جو اقبال کی جو جیسا تحریریں آدمی چھپی ہیں کہ ہم نے لکھ جگہ کے جگہ اس کے کاٹتے اندر ہیں، پھر تبدیلی کی کرتے ہوئی ہیں، پھر لیکن شاید ان کے ہاں یہ اتنا نہیں ہے۔ ٹھیک ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے اور بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہے۔ ہمیں اپنے مشاہیر کو، اپنے فنکاروں کو اور ان کے بارے میں ان سے محبت کرنی چاہیے، وہ ہمارے محبوب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اوورآل بحیثیت قوم بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں ایک ریشنل اپروچ جو ہے وہ رکھنا سیکھیں، ایک حقیقت پسندی کی نگاہ سے ہم دیکھنا سیکھیں۔ خواجہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس سے بہت سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں، اور لازمی بات ہے اس کا قطعی مقصد جو ہے کسی کا بھی منصب جو ہے اس میں کوئی کمی کرنا یا وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں چیزوں کو حقیقت اس سے دیکھنا چاہیے۔